ایسے نہیں بلندر صلوات پڑھی خدا سے کوئی بات خیر ہے نہیں میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد و آل محمد حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزاداران مظلوم کربلا ماشاءاللہ جتنے تشریف فرما ہیں میرے لیے کافی ہیں آج کی اس عظیم مجلس کو میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا پاک اللہ گواہ ہے کہ مجھے اب بھی 101 بخار ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنا وعدہ وفا کیا پہنچا ہوں تاکہ مالک کی ڈیوٹی کو دل کی عطا گرائیوں سے کیا جائے دعا گو ہوں اللہ بابا سید اختر شاہ صاحب کا یہ عظیم صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کے بچوں کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے بہت پیارے بھائی جناب سید علی رضا جج کو مولا سے تقبل عطا فرمائے وقار بیٹا کی محنتوں کو میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی محنت کو مجسم کیا جائے تو ایک حسین بنتا ہے بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے سیدہ آپ کو زندگی دے چونکہ حسینیت مولا کا شبیہ ذوالجناب برآمد ہونا ہے اس سے میرا عنوان گفتگو بھی آپ کے سامنے حسینیت ہے میرے مسلمان بھائیوں محبت کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں ان مجالس کے انعقاد فرقہ نہیں ہے ان مجالس میں کسی کو گالی نہیں دی جاتی کسی کو کافر نہیں کہا جاتا ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے کیا کہنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ آپ اتنا بول لینا میرے لیے کافی ہے دن رات مولا کی ڈیوٹیز میں آپ یقین کریں کہ جتنا میں سفر کرتا ہوں جتنا پڑھتا ہوں میری پاک بی بی مجھ پر اپنا خاص کرم کرتی ہیں ورنہ یہ انسانی طاقت نہیں ہے قرآن مجید میں نفس کی 4 قسمیں بیان کی گئی گفتگو میں نے شروع کر دی آپ بولیں گے تو بھی بسم اللہ نہیں بولیں گے تو گفتگو آگے چلی جو باہر کھڑے وہ بے شک باہر سنتے ہیں ویسے لیکن کوشش کیا کریں کہ صفحہ ماتم کو سجایا کریں اتنی دور سے بھی آ کر اگر ہم نے صفحہ ماتم پہ نہیں بیٹھنا ہوتا تو کیا فائدہ ہے ایک بلند صلوات پڑھی جا رہے جی اگر تشریف لائیں تو بسم اللہ نہیں تو کوئی میری زبردستی نہیں قرآن مجید میں توجہ ہے جناب نفس کی 4 قسمیں ہیں نفس کی پہلی قسم کو نفس امارہ کہا جاتا ہے جو آپ میں مجھ میں ہر انسان میں ہے یہ نفس امارہ کون سا ہے نفس امارہ سے مراد ہے جو برائیوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے اس منفی طاقت کو نفس امارہ کہتے ہیں دوسری نفس کی قسم ہے نفس لوامہ جو ان برائیوں سے روکنے کی جرت کرتا ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں توجہ فرمائیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے مومن کی زینت نہیں ہے گناہ بہرحال ہم معصوم نہیں ہیں تو اگر آپ گناہ کرتے ہوئے کوئی طاقت آپ کو روکے تو سمجھ لینا اس طاقت کا نام ضمیر ہے اور اگر اس کا تحریری اور جسمانی ثبوت ہے تو وہ حسین ہے ایک بلند صلوات پڑھی آل محمد
ایسے نہیں بلند تر صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر۔ نفس کی پہلی قسم کا نام نفس امارہ، نفس کی دوسری قسم کا نام نفس لوامہ، نفس کی تیسری قسم کا نام نفس زکیہ، جو خود بھی پاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے نبی تو سید الانبیاء ہے نا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں یہ نفس زکیہ میں ہے۔ چوتھی نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، بسم اللہ والا آپ کو سامنے رکھیں۔ نفس کی چوتھی قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ایک ایسی اعلیٰ اور سپریم ڈگری ہے کہ جس کے ہونے سے تائید انسان نہیں کرتا، خود رحمان کرتا ہے۔ پوری کائنات میں واحد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر علی کا پاک بیٹا حسین ہے جو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، ایک بار اندر صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ اس نفس مطمئنہ کی منزل پر کل بھی میرے حسین تھے، آج بھی میرے حسین ابن علی علیہ السلام۔ کسی کافر کو مسلمان کی نماز نے متاثر نہیں کیا، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ کسی کافر کو مسلمان کے روزے نے متاثر نہیں کیا، کسی ہندو کو مسلمان کے حج نے متاثر نہیں کیا۔ اگر غیر مسلموں کو کسی نے تحقیق کرنے پر، تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے تو وہ حسین ہے۔ توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، وہ ذات حسین ابن علی ہے۔ کیوں؟ دیکھو اللہ کے قانون کو بدلنے والا حسین نہیں ہوتا۔ ہمارے چند جوہلا ممبر پہ کہہ دیتے جو اللہ دے قانون بدل دے ان کو حسین آدھے، نانا معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے قانون کو رائج کرے، اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش یزید کرتا ہے، حسین نہیں۔ آئے ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ حلال محمد تا قیامت حلال است، حرام محمد تا قیامت حرام است۔ جسے میرے اللہ نے حلال قرار دیا اسے نبی نے حلال سمجھ کے پہنچایا، جسے میرے اللہ نے حرام قرار دیا اس کے لیے میرے نبی نے منامت فرمائی کہ یہ چیز حرام ہے۔ اس لیے اللہ کے حلال کو، اللہ کے قانون کو کبھی معصوم چیلنج نہیں کرتا۔ یہ خطابت کے زور ہوتے ہیں، ہم خطابت کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شان بیان کر رہے ہیں جبکہ ہم رانا بیٹا تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ پوری کائنات کا اصول فطرت ہے۔ آئے ہائے، کیا ہے؟ اصول فطرت۔ ماں اپنے بیٹے کے پاؤں میں ایک کانٹا برداشت نہیں کرتی۔ بھائی بولیں گے وہی جو اپنی والدین کی بہت عزت کرتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین جب بوڑھے ہو جائیں ان پہ احسان کرو، ان کی آوازوں سے آواز بلند نہ کرو۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ ماں اپنے بیٹے کے پاؤں میں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کرتی۔ میں دیکھتا ہوں بندہ چپ کون رہتا ہے، ماں پھر کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے کے پاؤں میں، باجی پیر اختر شاہی صاحب ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کانٹا برداشت نہیں کرتی۔ یا حسین میں تیرے قربان جاؤں، کیا قانون فطرت و عشق ہے تیرا۔ وہی ماں زنجیر خود دے کر کہتی ہے بیٹے کاٹ جا سرخرو ہو کر آنا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ وہی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا امام حسین کے رستے پہ کٹ جا، میں تجھ پہ راضی تب ہوں گی اگر تو پرسہ اچھا دے گا۔ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ یہ حسین، حسین کی حکومت دلوں پہ نہیں، حسین کی حکومت روحوں پہ۔ پتہ نہیں کچھ سمجھا کہ نہیں؟ میرے حسین کی حکومت، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، دلوں پہ نہیں روحوں پہ ہوتے، کیونکہ روحوں کی حکومت کبھی مرتی نہیں، کیونکہ روح کبھی مرتی نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، میرے حبیب اگر یہ پوچھے روح کیا ہے ان سے کہہ دینا کل الروح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے۔ اب قرآن کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ہے ذہن میں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو موت سے مر جائے وہ نفس امت کے ہے، جو موت کو مار دے وہ نفس آل محمد کے ہے۔ آئے ہائے ہائے، نہیں غور کیا جبلے پر؟ اللہ اکبر۔ ایک آہستہ سے صلوات پڑھ دیجیے آل محمد۔
مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام۔ اب قرآن شاہ فرماتا ہے کل نفس، تھک تو نہیں گئے آپ کبھی ایسے بھی گفتگو کو سن؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت روح کو نہیں، موت جسم کو نہیں، انسان مجموعی طور پر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، جسم، نفس۔ وہ عناصر عربہ الگ ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ الگ ہے۔ اجتماعی طور پر یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، نفس اور جسم۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت وارد ہوتی ہے نفس میں۔ اب وہ نفس کون ہے جس پہ موت وارد ہوتی ہے؟ آپ میں سے غریب سے غریب، امیر سے امیر لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ ٹرین کا سفر تو کیا ہوگا۔ آگے حضور ہوتا ہے انجن، پیچھے ہوتی ہے بوگی، درمیان میں ہوتا ہے جوائنٹ۔ جب منزل پہ ٹرین پہنچتی ہے، ریلوے کا ملازم وہ جوائنٹ کھول دیتا ہے، بوگی الگ ہو جاتی ہے، انجن الگ ہو جاتا ہے۔ اب نہ بوگی کو موت ہے نہ انجن کو موت ہے، اس تعلق کا موت ہے جس نے دونوں کو جوڑا تھا۔ تھوڑا غور فرمائے گا۔ روح آتی ہے انتہائی بلندی سے، جسم بنتا ہے انتہائی پستی سے۔ جو انتہائی بلندی اور پستی کو ملا کے رکھے اسے نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ ادھر موت نفس میں آئی، ادھر روح وہاں چلی گئی جہاں سے آئی تھی، جسم وہاں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ ہم مٹی سے بنی ہیں، تبھی مٹی میں جاتے ہیں۔ 14 اللہ کے نور سے بنے ہیں، سیدھا اللہ کے پاس۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد پر، تو لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ حسینیت کو سمجھیے، منزل عشق حسین ابن علی علیہ السلام کو سمجھیے۔ نفس ناطقہ ہے میرا حسین۔ ایک بڑا ہی باریک جملہ ہے، اگر آپ نے اس پہ غور فرما لیا نا، آج کی مجلس کا مقصد حاصل۔ میں حاضر ہوا، بچوں نے لنگر پاک رکھا، قبلہ کھائیے، میں نے کھایا، چھوڑا، قبلہ اور کھائیے، بیٹا بس، قبلہ تھوڑا اور کھائیے بیٹے بس۔ یعنی جتنی میری حد تھی نا، اس حد سے میں تجاوز نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، آپ ڈرم میں نہیں پی سکتے، جتنی آپ کو ضرورت تھی آپ نے اتنا استعمال کیا۔ بس مجھے نہیں پتا کون بولے گا۔ بس جس کی حد ہو اسے انسان کہتے ہیں، جو لا حد ہو اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا کہہ رہے حسین بس کر دے۔ ماشاءاللہ آپ پہنچے ہو، آپ پہنچے ہیں۔ ایک بلندر صلوات پڑھی آل محمد۔ اب حسین فرما رہے یا ایوہ النفس مطمئنہ، حسین بس کر دے۔ نہیں غور کیا جملے پر آپ نے، حسین بس کر دے۔ بس جس کی کوئی حد نہیں اسے الہ کہتے ہیں، اور جس کی کوئی حد نہیں ہے اسے الہ کہتے ہیں، اور وہ الہ سید الشہداء کو کہہ رہے حسین بس کر دے۔ کیا قربانی ہوگی حسین کو کہ جس کی حد نہیں اسے بھی کہنا پڑا حسین بس کر دے۔ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ اسے کہتے ہیں نفس ناطقہ، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کی منزل کیا ہے؟ طویل زحمت تو نہیں دے رہا، نہ کوئی اتنی زیادہ مشکل گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام قربانی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی؟ مجھے پتا آپ مجھ سے جوش خطابت سنتے ہیں، آج میری طبیعت بہت ناساز ہے اس لیے میں جوش خطابت میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ توجہ فرما رہے آدم فرماتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی؟ نو بیٹا دے کے پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی؟ اللہ آپ کو سلامت کی۔ ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے پوچھتے ہیں یا اللہ تو راضی ہے؟ آئے خواہ نہیں غور کی آپ نے جملے پر؟ جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے بغیر ذبیح اللہ بن کر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ عیسیٰ دار پہ پوچھتا ہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ موسیٰ کلزم کے لہروں میں پوچھتا ہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ میرا مصطفیٰ پتھر کھا کے پوچھتا ہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ آدم سے لے کے رسول اللہ تک جس سے رضا پوچھے اسے میرا خدا کہتا ہے، اور میرا خدا جسے کہے حسین لوٹا میں راضی ہوں اسے حسین۔ آئے ہائے ہائے نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد۔ یہ ہے عشق مزاج حسینیت۔ میرے دوستوں مجھے معاف کرنا، عزاداری مظلوم کربلا نے شیعت نہیں پھیلائی۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، عزاداری مظلوم کربلا نے شیعت نہیں پھیلائی، عزاداری نے انسانیت پھیلائی ہے۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہے، اگر صرف شیعت پھیلاتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ حسین ایک فرقے کا امام ہے، مگر حسین فرقے کا امام نہیں،
حسین انسانیت کا وارث ہے، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے پیارے رسول، میرے آقا، میرے رہبر، میرے ہادی، اے حسین کے پاک نانا، اے علی کے بھی مولا، میں نے جملہ بڑا تول کے کہا ہے، اے علی کے بھی مولا، پوری کائنات میں علی کے دو ہی مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ تو جو ہے نا، صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر، یہ بات ہے۔ اے میرے آقا، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے مولا، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، میرے نبی پہ نہیں بولو گے؟ عشق اول، حسن اول، نور اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، ظرف اول، میرے پاک رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو بیٹا تو نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے، کبھی نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے؟ نہ میں وہ بات نہیں کروں گا جو ذاکر مولوی میں سناتے ہیں، پھر میرے آنے کا کیا فائدہ اگر میں آپ کو نقطہ نہ دوں؟ میں اس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے دوں گا آپ کو، آپ بیان سے نہیں، خطابت سے نہیں، اس بات کا ثبوت میں آپ کو اللہ کے قرآن سے دوں گا۔ اگر نبی صرف نانا ہوتے، پتہ نہیں کس نے غور کیا، حسین صرف نواسے ہوتے تو کبھی نبی فطرت کا قانون نہ بدلتا، نبی کبھی نہ کہتا کہ میں حسین سے ہوں۔ نہ وہ صرف نانا تھا، نہ یہ صرف حسین تھا، نانا خاتم النبیین ہے، بیٹا امام العالمین ہے۔ پتہ نہیں کوئی غور کرے، صلوات پڑھیے۔ جب تک قرآن میں آیہ مباہلہ رہے گی، آپ کو حسینیت کی منیت سمجھ میں آتی رہے گی۔ میرے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُنَا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسِنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، نہیں میں یہ خاموشی نہیں ہے، خوبصورت توجہ ہے، حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات کو مزید واضح کر سکوں، سورہ احزاب، عذاب نہیں ہے، سورہ احزاب ہے، عزم جنگ ہے، بہت سی ہو تو عذاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد رجالکم، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو تم مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں۔ پتہ نہیں میں تو آپ آسمان پہ جائیں گے، میرے حبیب تم مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں، آپ پہ ختم نبوت ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا نا کوئی نبی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا نا کوئی نبی تو پھر کوئی نہیں۔ تانی کو غور کر رہے کہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب تیرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے۔ اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ تو مردوں میں سے کسی ایک کے بھی، یہ نہیں کہا انسانوں میں سے، ناس میں نہیں کہا، مومنین میں سے نہیں کہا، مردوں میں کہا، کیونکہ سیدہ کے باپ تو ہے نا، اس لیے کہا مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں۔ اب اللہ نے بتا دیا نا حبیب تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور مباہلہ میں کہہ رہے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یار کبھی قرآنی گفتگو بھی سنا کرو، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ پروردگار جب تو نے کہہ دیا تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، پھر مباہلہ میں کیوں کہہ رہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں؟ کہا یہ بات بیٹوں کی نہیں ہو رہی، منیت کی ہو رہی ہے۔ بیٹا اور ہوتا ہے، منیت اور ہوتی ہے۔ آئے ہائے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا۔ پاک بی بی آپ کو سمجھے، چلے ایک آہستہ سے سلوات پڑھ دیجیے، آپ کو نفس مطمئنہ سمجھا رہا ہوں۔ ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم۔ حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے جیسا لاتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہاں نفس سے مراد ہے مثل نہیں، پھر الگ بحث میں چلا جاؤں گا۔ یہاں نفس سے مراد ہے مثل۔ رسول اللہ فرمایا جو میری طرح ہے میں اسے لاتا ہوں، جو تمہاری طرح ہے تم اسے لاؤ۔ اب پتہ چلا ہماری علی کیوں کرتے ہیں؟ اب شیعہ کے نہ بولے تو مجھے قبر میں دکھ رہے گا۔ واہ مسلمانوں، جسے نبی کہتا ہے مجھ جیسا ہے، وہ علی کبھی نہیں کہتا میں نبی جیسا ہوں۔ نہیں دیکھو سارے چپ کر، جسے نبی کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے،
وہ نہیں کبھی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو جب کعبے میں آنے والا اللہ کا نور نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہ نبی ہم جیسا ہے؟ ہائے ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سلامت کیا ہوں۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے محمد، بلندر صلوات پڑھیے خاندان زہرا میں۔ بس گفتگو میری مکمل، منیت کی منزل پر ہے میرا حسین۔ کس کی منیت ہے؟ رسول اللہ کی۔ پوری کائنات میں اب دیکھیں نا، میرے رسول ایک جگہ میں فرماتے ہیں یا علی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اب تک میں نے جتنا بڑا قرآن پڑھا، ایک حدیث سن لیجئے، میرے رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی انت منی و من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا من بعد نبی، علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں، تو میری منیت ہے۔ اب جہاں جہاں بھی علی حق استعمال کرے سمجھ لینا رسول کا حق ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، بڑا لطیف اشارہ تھا، جہاں نبی کا علی حق استعمال کرے سمجھ لینا وہ حق رسول ہے۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، میرے بزرگ سمجھے بس کافی ہے، پورے اجتماع میں 2 بندوں کو بھی سمجھ آئیے تو کافی ہے، اس لیے کہ اب قرآن کے ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا نبی نہ بھولا نہ بسرا، اور اس وقت تک اپنے ہونٹ نہیں کھولتا جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ مکہ کے ابو جہلو تم کیا جانو میرا رسول کیا ہے؟ اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں، بدھ کو جمعہ پڑھانے والوں، تم کیا جانو میرا رسول کیا ہے؟ جو وحی کے بغیر نہ بولے اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے بغیر نہ بولے اسے علی کہتے ہیں۔ آئے ہائے، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ اتنی طبیعت ناسازی میں بھی پھر میں گرج کے بول رہا ہوں۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے جو ہے۔ اب نفس آجا میرا بیٹا وقار، نفس مطمئنہ کی منزل پر کون ہے؟ میرا حسین۔ تو جو ہے پوری کائنات میں 2 جگہ ہیں جو معلّہ ہے۔ 10 میری گفتگو مکمل ہوئی۔ پوری کائنات میں 2 جگہ ہیں جو معلّہ ہے، ایک عرش معلّہ، بولو ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ بس یاد رکھنا جو اپنے خون کے تقدس سے مٹی کا مقدر بدل دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اسی کربلا میں انبیاء بھی گزرے، اس کربلا میں انبیاء کا بھی خون گرا، لیکن یہ خاک شفا نہیں بنی۔ خاک شفا کب بنی؟ جب حسین کا لہو گرا۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، میں بہت کم ہاتھ میں تصویر رکھتا ہوں، لوگوں کو نہیں دکھانا ہوتی۔ میں جہاز میں تھا، میں تصویر پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ بیٹھ کے کہتے بھائی یہ کیا ہے؟ میں کہا جی تصویر۔ میں کہا آپ نے پوچھا کیوں، آپ کو نظر تو آ رہی ہے؟ کہتا ہے آپ شیعہ سے کیا کہتے ہیں؟ میں کہا خاک شفا۔ تھا بڑا مکار، ظاہر علی کا دشمن مکار تو ہوتا ہے نا۔ کہتے جی آپ اسے خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا یہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کا خون تر گرا، اس نسبت سے ہم اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ فوری کہتے ہیں وہاں تو یزید کے حواریوں کا بھی خون گرا، اب آپ کو کیا ضمانت ہے کہ جو آپ کی تصویر کا دانہ ہے وہ حسین کے حواری کے لہو کا ہے یا یزید کے حواری کے لہو کا ہے؟ میں نے کہا مولا سوال مشکل ہے، اے مشکل کشا مجھے جواب عطا فرما۔ جو مشکل کشا نے مجھے جواب ذہن میں دیا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں کہا مولانا صاحب قرآن پڑھے ہوئے؟ کہتا الحمدللہ حافظ ہوں۔ میں کہا قرآن میں لفظ ابو جہل ہے؟ کہتا ہے۔ میں کہا لفظ مشرک ہے؟ کہتا ہے۔ میں کہا لفظ کافر ہے؟ کہتا ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنی نجاستوں سے قرآن سامت کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آیا تو چند خارجیوں کے خون سے نعت کے قرآن کی دھرتی میں کیا فرق آ؟ تو جو ہے نا ایک بلند اور صلوات پڑھ دیجیے بس گفتگو میری مکمل۔ نانا عرش پہ جائے، ہاں بیٹا پڑھ رہا ہوں، نانا عرش پہ جائے تو عرش معلّہ، نانا پاک عرش پہ جائے تو عرش معلّہ۔ حضور میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے بڑی داد دی، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔
آج میری گفتگو بڑی آہستہ ہے لیکن بڑی زوردار ہے، زور سے نہیں ہے لیکن زوردار ہے۔ لانا بیٹے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کسی روایت سے ثابت کرو کہ عرش کو معلّہ کہا گیا ہو۔ عرش کو عرش کہا گیا، معلّہ نہیں کہا گیا۔ معلّہ کب کہا؟ جب میرے نبی پہنچے۔ جناب موسیٰ کی معراج تھی طور پہ اللہ نے کہا تھا موسیٰ جوتے اتار دو۔ میرے نبی پہنچے، ابھی ارادہ کیا ہے جوتے اتارنے کا، اذان ہونے میں اس لیے آستہ پڑھا تو خالق نے کہا میرے حبیب کیا کرنے لگا؟ سرکار وہ موسیٰ کے جوتے اتروا گئے تھے طور پہ تو اس لیے اتار رہا ہوں۔ میرے حبیب وہ موسیٰ تھا، آپ محمد ہیں؟ نہیں، جو اب تک نہیں بولا۔ وہ کلیم اللہ تھا، آپ کلام اللہ ہے۔ وہ نبی اللہ تھا، آپ محبوب اللہ ہے۔ حبیب اسے اس لیے بلایا تھا کہ اس کے پاؤں کی عزت بڑھے، تجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ عرش کی عزت بڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، اس عرش کو لگا پاؤں میرے حبیب تاکہ یہ عرش معلّہ بنے۔ اب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، اہل حدیث رہے، لڑانے نہیں آیا، لیکن عدل کے نام پہ پیر اختر شاہ جی ایک بات پوچھتا ہوں، جس نبی کی نالائن عرش پہ لگے تو عرش معلّہ بن جائے، تو جس علی کے قدم نبی کے کاندھوں پر آئے وہ علی ولی اللہ نہ بنے؟ یہ کہاں کا ظلم ہے یار، یہ کہاں کا؟ صلوات پڑھ دیجئے علمو، صلوات مل کے بلندر صلوات پڑھیے علمو۔ میں ذرا اذان کرنا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ چند پانی صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے اللہ محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں، ایک اس طرف سے ایک ایک قدم آگے، صرف ایک قدم آگے تشریف لائیں۔ جل جلالہ وسلم۔ خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ ایسے نہیں بلندر صلوات پڑھی یا محمد۔ میں گفتگو اختتامی لمحات میں توجہ فرما رہے ہیں، یہاں تک گفتگو سماعت فرما رہی ہے آپ نے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ تمام نبیوں کے نفوس کیا ہیں؟ نفس زکیہ کی منزل پہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ کی منزل پہ کون ہے؟ منیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہاں تک میں نے گفتگو کی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ پہنچے تو خالق نے عرش کو معلّہ کا درجہ دیا۔ حسین کربلا میں پہنچے، اللہ نے کربلا کو معلّہ کا درجہ دیا۔ جو میں نے بات آپ تک پہنچانی ہے وہ پہنچانے آیا ہوں۔ جناب سید آپ کو زندگی دی، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ جسے لوگ کہتے ہیں، یہ جنگ نہیں تھی، قیام انسانیت، نفاذ قیام انسانیت تھا کربلا۔ آئے ہاں ہاں، قیام نفاذ انسانیت تھا کربلا۔ ہو کیا رہا تھا؟ یہ تو ابو جہلوں کی پرانی عادت ہے، وہ آج بھی کہہ دیتے جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک زہرا کا بیٹا ہے اور اسے تم عام ملوکیت پسندوں سے ملا رہے؟ حیا کرو، اس کی ماں کا حق مہر کائنات کے سارا پانی ہے،
اس کا باپ مٹی کا مالک ہے، آئے ہائے، اس کا نانا صاحب معراج ہے، یہ خود صاحب لولاک ہے، جبریل جس کے پر، جسے اپنے پروں سے لوریاں دے، وہ حسین۔ صلوات نہیں پڑھیں گے علی محمد پر؟ حسین کربلا میں چاروں کتابوں کی بقا کی جنگ لڑنے گیا تھا۔ وہ میں نے آج کی مجلس آپ تک پہنچا دی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، چاروں کتابوں کی بقا کی جنگ حسین ابن علی علیہ السلام لڑنے گئے تھے۔ جو بندہ، وہ میں نے کبھی رسمیں نہیں کی، مساقی فضائل کا جملہ میرا ایمان کامل ہے، یقیناً کہہ رہا ہوں، روحانی طور پہ صبح تک نہ بولو میں علی کا نوکر نہیں۔ باپ بھی ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہے، مقابلہ نہیں کروا رہا، استغفر اللہ، خاک بتان، باپ بھی ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہے، باپ بھی امام ہے، بیٹا بھی امام ہے، علی بھی ولی ہے، حسین بھی ولی ہے۔ ایک فرق ہے، جو 13 رجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر آ کر چاروں کتابیں سنائے اسے علی کہتے ہیں، جو دنیا سے جا کر نوکے نیزہ پر قرآن سنائے اسے حسین ابن علی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، جو موت کے بعد زندگی کا فلسفہ دے اسے حسین کہتے ہیں، جو نوکے سنا کو منبر حسین بنائے، منبر رسول بنائے اسے حسین کہتے ہیں، جو موت کے بعد زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی کے قرآن مجید پڑھنے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک جو نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا نعت کے قرآن ہے۔ دوسری وجہ، دنیا کو بتایا کہ میرا نانا ہذیان سے کیسے پاک ہے۔ جب دھڑ کے بغیر نیزے پر سر قرآن پکڑا تھا تو حسین نے دنیا کو بتایا، او ابو جہلو، جب موت کے بعد حسین کو ہذیان نہیں ہوا تو بخار کی وجہ سے میرے نانا کو کیسے ہوگا؟ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ قرآن پڑھنے کی، یہ وہ وجہ ہے جس میں تمہاری آنکھیں چھلک جائیں گی۔ جب کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹیوں نے سفر کیا ہے، پتھر مارنے والوں کا رش بڑا ہے، اس وقت علی کی بیٹی نے فرمایا ہے، حسین پڑھ قرآن۔ اللہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت کی۔ تھوڑی بیٹا آواز کھولے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ پھر حسین نے قرآن پڑھا تاکہ دنیا میرے سر کی طرف دیکھے، علی کی مقدس شہزادیوں کی سواریوں کی طرف کسی کی نظر نہ جائے۔ اگر حسین سجدہ نہ دیتا، اگر حسین سجدے میں سر نہ دیتا، آج گھر گھر یزید ہوتا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ چونکہ شبیہ ذوالجلال ہے، صرف چند جملے شہادت حسین ابن علی کے، وگرنہ میں کبھی عشرے کے علاوہ امام حسین کی شہادت نہیں پڑھتا۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سنا، بڑی آپ نے داد اور دعا دی، کوشش کرنا دو آنسو بھی آ جائیں۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، ماشاءاللہ تقبل اللہ، ہر بندہ رو پڑا۔ اللہ میرے بھائی علی رضا جج پر صدق کلی عطا فرمائے۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، کربلا حسین کے سجدے پر ختم ہو گئی۔ بس جتنا اذان اور نماز میں فرق ہے، اتنی دیر میں زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھے۔ کہیں 13 سال کے قاسم کا جنازہ، کہیں 32 برس کے عباس کا جنازہ، کہیں 18 سال کے اکبر کا جنازہ، کہیں 57 برس کے حسین کا جنازہ۔ ہو گئی صبح، بس 2 یا 4 منٹ، جناب حر کا بیٹا میدان میں گیا۔ یہ بزرگان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی آج تک، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، داد شجاعت لی، شہید ہو گئے۔ بیٹے نے پکارا، بابا میں گر گیا۔ حر آئے حسین کے پاس، نواسے رسول میرا بیٹا گر گیا۔ پھر مولا بیٹے کا لاشا اٹھا لو، یہ خاموشی نہیں ہے۔ حسین ماتھے پہ پیار دے کے کہتے ہیں، حر کیا تو نے میرے نانا کی شریعت نہیں پڑھی؟ کوئی بوڑھا باپ اللہ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ فجر کو تو حر کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ آئے میرا حسین، جب اکبر کی آواز آئی، بابا میں گر گیا، حسین ایسے پہنچا جیسے 6 مہینے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ بس 2 فکر میرے رہ گئے۔ پوری کربلا میں ہر لاشے پر عامر تو متو جری گا، حسین چل کے گئے، خاموشی نہیں۔
जिसकी अब तक हाय नहीं निकल सकी। हर लाशे पर हुसैन चल के गए हैं। 2 लाशें ऐसे हैं जिन पर हुसैन चल के नहीं गए। सवाल करो कौन सा? एक अली के शहजादे अब्बास का लाशा, हुसैन चल के नहीं जा सके। एक अकबर का लाशा, हुसैन चल के नहीं जा सके। तो फिर सवाल करो कैसे गए? अकबर के लाशे पे ऐसे गए, अब्बास के लाशे से आंखों से नूर खत्म हो गया। पूछते रहे लोगों, बताओ मेरा अब्बास कहाँ गिरा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल फरमाए, मेरी शहजादी आपकी सहाय को कबूल फरमाए। कहाँ गई वो मजलिसें जहाँ बादब होकर लोग रुआ करते थे, जहाँ सिर्फ अज़ादार होते थे, और किराए के लोगों को मजलिस में लाकर मजलिसें कामयाब करने की जहालत करने वालों, तुम्हें क्या पता इस अज़ादारी पे कितना खर्चा हुआ है। अगर ये पूछना है ना अज़ादारी कैसे बची है, तो 3 हस्तियों से पूछो। हुसैन के बेटे सज्जाद से, अल्लाह अकबर, हुसैन की पाक हमशीर से, हुसैन की 4 साल की बेटी से। तुझे पता चले बेटा, अब जल्दी न करना, सिर्फ 2 मिनट इंतजार करना, मैं कहूँगा तो सुलझना आ जाएगा। मेरी तो देखिएगा, मेरे मातमी जवान आ चुके हैं, जनाब सैयदा मातमी को सलामत रखें। बस 2 जुमले पढ़ने हैं और आपसे इजाजत ले लें। सबके लाशें उठाने वाला हुसैन थक गया, बूढ़ा जरना है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। अदब से भी पढ़ो तो लोग रोते हैं। थक गया बूढ़ा जर्नैल, अकबर की लाश उठाने वाला, कासिम के टुकड़े उठाने वाला, अब्बास के बाजू उठाने वाला, चला है मैदान की तरफ, घोड़े पे बैठा। बेटा 2 मिनट इंतजार कर लो यार, कौन सा आगे जाना है? बराए मेहरबानी 2 मिनट इंतजार करो। घोड़े पे बैठे हुसैन, मेरी बेटियों खुल कर रोना, तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। ये सैयदों की हवेली है, कोई शाम का बाजार नहीं है। मेरे बच्चों, जनाब ज़हरा का वासा जो अली का शिया है, कभी शराब न पीना। मेरी बेटियों, जब भी घरों से बाहर आओ, कभी चादर के बगैर न आना। इस चादर की खातिर 36 शहरों में रोई है। हुसैन चलने लगे, सिर्फ 2 मिनट बस। हुसैन कहते घोड़ा चल। घोड़ा अपनी जुबान में कहते मौला कैसे चलो? प्यासा है? नहीं मौला। भूखा है? नहीं मौला। थक गया है? नहीं मौला। फिर क्यों नहीं चलता? अब जिसके घर में एक बेटी है भी उसकी हाय निकलेगी। कहा मौला मेरी जीन पे बतूल का लाल है, मेरे पाँव में तेरे सीने का चैन है। और छोटी छोटी बेटियों वालों, जैसे ही हुसैन नीचे उतरे, क्या देखा? 4 साल की शहजादी घोड़े के कदमों पे हाथ रख के कहती है ना ले जा। अकबर गया, वापस नहीं आया। थोड़ी बेटा आवाज खोलना। कासिम गया, वापस नहीं आया। मेरा बाबा प्यासा है। हुसैन मैदान में पहुंचे, मैमना को मैसरा पर, मैमना को मैसरा पर, मैसरा को मैमना पर, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी, हाथ में गैबी सी आवाज आई, या युहा नफ्सी मुतमइन्ना। बस हुसैन लौटा अपने रब की तरफ। जो बंदा कहता मैं अब तक नहीं रो सका, आज अदब का रोना देखना। हुसैन ने तलवार म्यान में डाली और जानते कौन सी आयत पढ़ी? इन्ना लिल्लाहि, मौला तुम्हें कोई गम न देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर मलून कहते मैं समझ गया अब हुसैन नहीं लड़ेगा, बस सारी जहमत यहाँ तक दी थी। भागी हुई फौज वापस आई। शहीद मोहसिन नकवी कहा करते थे, जिसके हाथ में पत्थर था उसने हुसैन को पत्थर मारा, जिसके हाथ में तीर था, जिसे रोना नहीं आया कोई बात नहीं, उसने तीर मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिस कमीने को कुछ नहीं मिला गरम रेत उठाकर हुसैन के जख्मों में फेंकी। हुसैन घोड़े से जमीन पे गिर गया। आवाज आई घोड़ा वहां ले जा जहां मेरी मां ने अपने बालों से मक्तल साफ किया। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। भाई
ਸਾਰੇ ਕਬੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮਾਤਮ मेरे अकबर कासम ते गाजी सब आन मोहम्मद डोरे गए हैं मेरे अकबर कासम ते गाजी सब आन मोहम्मद डोरे गए ने शाहाल दसे दे भैणा नू शाहाल दसे दे भैणा नू विच सार देखा का पाके आखिरी करण सलाम आया विच खैमे आन दी मां दे मैं आखिरी करण सलाम आया विच खैमे आन दी मां दे मैं आखिरी करण सलाम आया विच खैमे आन दी मां दे मैं आखिरी करण सलाम मेरे अकबर कासम ते गाजी सब